بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشراقمدنی.com آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سلسلہ دروس بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے خطیب و مقرر ہیں فضیلت الشیخ محمد اشفاق سلفی مدنی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الانصار، وآية النفاق بغض الانصار۔ محترم حاضرین، ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ نبوت کے 12ویں سال حج کے موسم میں یثرب سے، جس کا اسلامی نام مدینہ پڑا، 12 نفوس 10 خزرج کے اور 2 قبیلہ اوس کے حج کے موسم میں آئے، جن میں 5 وہی تھے جو سن 11 میں مسلمان ہو چکے تھے۔ ان حضرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مینا کی گھاٹی میں ہوئی اور آپ نے ان سے بیعت لی۔ بیعت کے کلمات اور الفاظ آپ کے سامنے کل رکھے گئے تھے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق آپ نے ترک شرک پر بیعت لی، زنا، چوری اور بہتان تراشی سے باز رہنے پر بیعت لی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں نافرمانی سے گریز کرنے کی تاکید فرمائی، اور بقول امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بیعت بعد میں ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد۔ آپ نے ان سے ایوا اور نصرت پر مدد لی کہ مسلمانوں کو مدینے میں پناہ دیں اور اسلام اور مسلمانوں کی مدد کریں، این کان کوئی بھی بات ہو۔ جب یہ حضرات جانے لگے
تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک معلم ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے جو ہمیں اللہ کی آیتوں کا علم دے اور ہماری دینی رہنمائی کرے۔ گویا آپ نے اپنا سفیر، نمائندہ اور معلم حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ وہ مدینہ پہنچے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جو سن 11 میں مسلمان ہو چکے تھے، ان کے مکان پر تشریف فرما ہوئے اور دونوں نے مل کر 12 اور 13 نبوت کے سال میں، یعنی موسم حج 12 سے لے کر 13 تک کے درمیان میں زبردست دعوتی کام کیا، اور ان کی دعوت کے نتیجے میں قبیلہ بنی عبد الاشہل کے 2 سردار حضرت اسید ابن حضیر اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کی عظیم دین میں اسلامی خدمت ہے، وہ دونوں مسلمان ہوئے، اور سعد ابن معاذ کے مسلمان ہوتے ہی ان کا پورا قبیلہ اپنے سردار کے کہنے پر مسلمان ہو گیا، سوائے ایک شخص کے جس کا نام اسیرم تھا۔ وہ تیسرے سال، ہجرت کے تیسرے سال جنگ احد کے موقع پر مسلمان ہوئے اور جنگ احد میں شریک ہو کر جام شہادت نوش کیا، ایک نماز بھی اللہ کے واسطے نہیں پڑھی اور جنت میں گئے، شہید فی سبیل اللہ کی موت ان کو ملی۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اگر مصعب کی دعوتی زندگی میں صرف یہی 2 شخص مسلمان ہو جاتا اور خدمات کو کنارے کر دیا جائے تو صرف اسید ابن حضیر اور سعد ابن معاذ کا اسلام لانا مصعب کی دعوتی زندگی کے اعزاز کے لیے بہت کافی، کیونکہ ان دونوں حضرات کی بڑی عظیم اسلامی خدمات ہیں۔ اب اس سلسلے میں ذرا تفصیل ہے کہ کیسے یہ دونوں حضرات مسلمان ہوئے۔ اب اس کی تفصیل آپ سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں۔ بس اللہ رب العالمین کی آیات اور اس کی اثر آفرینی اور اثر انگیزی، دونوں حضرات نے جب قرآن سنا مصحف کی زبانی، تو قبل اس کے کہ وہ کچھ بولیں، چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے، اتار چڑھاؤ سے دیکھنے والے نے، وہاں موجود اسعد بن زرارہ نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی کلمہ پڑھ لے گا۔ اور جب تلاوت ختم ہوئی تو کہا کہ تمہارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا غسل کر لو، کپڑا بدل لو، کلمہ پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور اس طریقے سے الحمدللہ یکے بعد دیگرے دونوں مسلمان ہوئے۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ سن 13 ہجری میں موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر آ گئے مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے کے لیے کہ الحمدللہ اسلامی دعوت کو بہت ہی فروغ مدینے میں حاصل ہوا ہے، اور وہاں کے لوگ ماشاءاللہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور مدینے کی سرزمین اسلام کے لیے اور اسلام کے پودے کے لیے بہت سازگار اور موزوں ہے۔ انشاءاللہ اسلام کا درخت جو پودا ہے ابھی، وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جانے والا ہے۔ سن 13 ہجری میں، سن 13 نبوت کے سال، ذرا غور فرمائیے، مسلمانوں کا ایک بڑا وفد مدینے سے چلا۔ 70 سے زائد افراد تھے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا۔ 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں، کل 75 بندے تھے، اور اپنے قبیلے کے اور دیگر مشرکین کے ساتھ آئے۔ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شدید ہوئی، ملاقات کا ایک وقت ٹھہرا کہ منی کی گھاٹی میں جو جمرۃ العقبہ ہے
بڑا پیلر جس کو پہلے 10ویں تاریخ کو کنکری ماری جاتی ہے، جو بالکل پچھم طرف ہے، مینا سے دور ہے. پہلے جمرہ اولا ہے، جمرہ وسطیٰ ہے، جمرہ عقبہ جو بڑا پیلر ہے جس کو 10ویں تاریخ کو حجاج 7 کنکریاں مارتے، وہ بالکل پچھم طرف. اس کے ٹھیک سیدھ میں ایک گھاٹی تھی، تنگ راستہ تھا جو مکے سے مینا کو نکلتا تھا. اس گھاٹی میں ملاقات طے ہوئی 12 ذی الحجہ کو رات کے اندر. جب پہلی تہائی رات گزر جائے، مثال کے طور پر 10 ساڑھے 10 بجے رات کا وقت جب گزر جائے تو یہ حضرات چپکے وہاں جمع ہوں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو چکی تھی. اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ، گھاٹی کی دوسری بیعت. چپکے بالکل خاموشی کے ساتھ، نہایت دبک کر کے، جیسے چڑیا اپنے گھونسلے سے دبک کے نکلتی ہے، یہ حضرات جو اپنے خیمے کے مشرکین کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، یہ 75 حضرات نے آہستہ آہستہ چادر بدن سے ہٹائی، نہایت خاموشی کے ساتھ نکلے کہ بغل کے ساتھی کو بھی جو مشرک ساتھ میں سویا ہوا تھا اس کو پتہ نہ چلے. اور وعدے کے مطابق عقبہ میں گھاٹی میں پہنچ گئے. 75 افراد وہاں جمع ہو گئے. تھوڑے انتظار کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کے ساتھ ان کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے، جو ابھی تھے کافر، لیکن جان رہے تھے کہ ہمارا بھتیجا مدینہ جانے کے لیے بیاکل ہے، مدینے والوں سے جا ملنا چاہتا ہے. تو کچھ یقین اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے اور پختہ ایگریمنٹ لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھتیجے سے کہ میں بھی چلتا ہوں، ذرا ان لوگوں کو کھنگال لوں گا، پھر آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ جائیں یا نہ جائیں. اطمینان اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے وہ آئے تھے. جب مجلس بیٹھی، حضرت عباس بن عبد المطلب گویا ہوئے، کہا یثرب والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے مکے میں اور ہم لوگوں کے درمیان وہ آپ کو پتا ہے. ان کو اپنے قوم میں اب ایک طرح کی حفاظت اور عزت بھی مل چکی ہے، مگر یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر جانا چاہتے ہیں، آپ کے شہر میں جا کے رہنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ان کے ساتھ پوری وفاداری کریں گے، ان کی نصرت و حمایت کریں گے، جو عہد و میثاق آپ کرنے والے ہیں اس کو پورا کریں گے، ہر طرح کی قربانی دینا پسند کریں گے، تب تو ان کو لے جائیے. اور نہیں تو یہ جس حال میں ہے بہتر ہے. ایسا نہ ہو کہ لے جاؤ اور لے جانے کے بعد پھر ان سے بے وفائی کرو. اس سے اچھا ہے کہ ابھی انکار کر دو. لیکن بلا لینے کے بعد بے وفائی یہ درست نہ ہو. یہ جب کہہ کے چپ ہو گئے تو جو حضرات تھے خزرجی اور اوس کے حضرات مدینہ والے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیے. آپ نے اللہ رب العالمین کی آیات تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی، اللہ رب العالمین کے وعدے اور وعید کی آیتیں پڑھی، ایمان پر ثبات قدمی کی تلقین فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو. حاضرین نے کہا کس بات پر؟ کہا علی السمع والطاعہ فی النشاط والکسل. چستی میں اور سستی میں، دونوں ہی حالت میں باتوں کو سنو گے اور مانو گے. علی الانفاق فی العسر والیسر، تنگی ہو کہ آسانی ہو، مفلسی ہو کہ مالداری ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے. بیعت کرو علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرو گے، برائی سے رکو گے اور دوسروں کو روکو گے. اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے،
اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے. اور میں تمہارے پاس اگر یثرب میں آیا تو تم میری مدد کرو گے اور مجھ سے ایسے ہی ڈیفنس اور دفاع کرو گے جس طریقے سے تم اپنی جانوں سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کی جانوں سے دفاع کرتے ہو. جس طرح تم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو، بیوی بچوں کی جان کی حفاظت کرتے ہو، اسی طریقے سے میری جان کی حفاظت کرنی ہوگی. برا ابن معرور نے ہاتھ پکڑ لیا کہ بیعت کرتا ہوں. ایک صاحب ہیں ابو الحیثم ابن تیہان، انہوں نے کہا رکیے یا رسول اللہ، آپ یثرب آئیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہودیوں سے معاملہ ہے، معاہدہ ہے، ہم آپ کی خاطر یہودیوں سے معاہدہ توڑنے جا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو اور آپ کے دین کو غلبہ مل جائے، غلبہ نصیب ہو جائے تو آپ واپس لوٹ کر اپنی قوم میں چلے آئیے گا اور ہم کو مدینے میں ایسے ہی چھوڑ دیجیے گا؟ آپ مسکرائے. آپ نے کہا بالکل ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. آج سے میرا خون تمہارا خون، تمہارا خون ہمارا خون. تم جس سے جنگ کرو گے اس سے ہم جنگ کریں گے، جس سے تم سلوک کرو گے اس سے میں سلوک کروں گا. آپ نے کہا لولا الہجرہ، اگر ہجرت نہ ہوتی، انبیاء کی تاریخ کا ہجرت ایک حصہ ہوتی ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی اور ہجرت کا ثواب مجھے مقدر نہ ہوتا، میرے مقدر نہ ہوتا تو لکنت امرأ من الانصار، تو میں انصار کا ایک شخص ہوتا. ایک دم اطمینان رہیے کہ آپ کے پاس جب جائیں گے تو آپ ہی کے ہو کر رہیں گے. بیعت شروع ہی ہونا چاہ رہی تھی کہ ایک صحابی جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے، عباس بن عبادہ، انہوں نے اور حاضرین کو معاملے کی خطورت اور سنگینی اور نزاکت سے آگاہ کیا کہ ٹٹولا. کہا سنو، جا رہے ہو بیعت کرنے، سمجھ کے بیعت کرو. ان سے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرخ اور کالوں سے جنگ کرنا، عرب و عجم سے جنگ کرنا، سب کی دشمنی مول لینا. ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے اموال ان کی راہ میں ختم ہو جائیں اور تمہارے شرفاء کی گردنیں کٹ جائیں تو ان کی نصرت اور حمایت سے ہاتھ اٹھا لینا کہ اس آدمی کی کیا ہم نے مدد کی کہ ہم تو سب کچھ لوٹا گئے. اگر لائف میں بائی دی وے ایسا ہوا اور غداری کرنے کا مزاج بنتا ہو تو لے جانے سے پہلے ابھی انکار کر دو. کہا نہیں، ہماری جانیں چلی جائیں، ہمارے مال قربان ہو جائیں، جو بھی قربانی دینی ہوگی دیں گے، لیکن آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس سے اب کوئی سمجھوتا کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں. اب اور کیا بات رہ گئی تھی؟ لیکن پھر اسد بن زرارہ جو ان تمام حاضرین میں مردوں میں سب سے عمر میں چھوٹے تھے لیکن ان کی دعوتی زندگی بہت کامیاب گزری تھی، مصعب بن عمیر کے ساتھ بڑا اچھا کارنامہ مدینے میں انجام دے چکے تھے، انہوں نے کہا ذرا مجھے بھی بولنے دیجئے. وہ یہ کہ پھر آپ لوگ غور کر لیجئے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ حضرات غور کر لیجئے. ان کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے عرب سے دشمنی مول لینا، آپ کے خلاف تلواریں اٹھیں گی، بڑا خون خرابہ ہوگا، بہت خسارے ہوں گے آپ کے. خوب اچھی طریقے سے سوچ لیجیے. لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹاؤ، بیعت کرنے دو، اب 1 منٹ اور صبر نہیں کر سکتے ہم. اسد ابن زرارہ نے پہلے بیعت کی، اس کے بعد صحابہ نے باری باری سے بیعت کی اور دعوت دے دی گئی کہ آپ اب مدینہ تشریف لے آئیں، ہم لوگ آپ کی جان کی حفاظت ایسے ہی کریں گے، اس سے بڑھ کر کریں گے جتنی کہ ہم اپنی جان کی، اپنی بیوی اور بچوں کی جان کی حفاظت کرتے. یہ تھی بیعت عقبہ ثانیہ. اس میں تھے کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ، اس بیعت میں شریک تھے. یہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت کوئی معمولی بیعت نہ تھی، یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے ہجرت کی راہ کھلی. مدینہ میں ان کو آنے کی دعوت دی گئی، جہاں سے اسلام کی ترقی اور اسلام کے پھیلاؤ کا دور شروع ہوا.
بدر جو اسلام کی سب سے پہلی فیصلہ کل لڑائی ہے، وہ بھی گویا کہ اسی بیعت عقبہ ثانیہ کی مرہون منت ہے، یعنی یہیں سے وہ بھی نکلی ہے۔ اگر بیعت نہ ہوتی، دعوت نہ ملتی، مدینہ لوگ نہ پہنچتے، تو ظاہر بات ہے کہ جب ہجرت ہی نہ ہوتی، اسلام پھیلتا ہی نہیں، نصرت ہی نہ ہوتی، تو غزوہ بدر کہاں سے ہوتی؟ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ گو کہ میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جنگ بدر کے بدلے میں عقبہ ثانیہ کی بیعت کا سودا کر لو، تو میں سودا نہیں کروں گا، کیونکہ کسی طریقے سے بھی بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت ہماری بدر کی شرکت سے کم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بدر کا واقعہ لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ بدر یقیناً اسلام کی نصرت کی پہلی جنگ ہے، لیکن بیعت عقبہ ثانیہ اسلام کے پھیلنے کی تاریخ کا آغاز ہے۔ آپ نے اس بیعت کی تفصیل سنی، اس میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ بیعت جو 13 نبوت میں ہوئی ہے 12 ذی الحجہ کو رات کے اندر، یہ اسلامی تاریخ کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں سے اسلام کی ترقی کا دور شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے والوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ خوشی اور غمی ہر حال میں تو میری بات مانو گے، اور تنگی ہو کہ فراوانی ہو، ہر حال میں میرے راستے میں پیسے خرچ کرو گے، مال خرچ کرو گے، کیونکہ مالی قربانی کے بغیر دین کی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جہاد کی آیتوں میں فرمایا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کا پہلے ذکر کیا ہے، جان کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ تم میں کا ہر آدمی جس بھلائی کو جانتا ہے اس خیر کو دوسروں تک پہنچائے، اور شریعت کی نگاہ میں جو چیز بری ہے، غلط ہے، منکر ہے، خلاف شرع ہے، اس سے خود بھی باز رہے، دوسروں کو بھی باز رکھے۔ دعوت کی اہمیت کا پتہ چلا، اور قربان جائیے انصار کی نصرت و حمایت پر کہ جنہوں نے سارے عرب سے دشمنی مول لے لی، لیکن اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ جو نصرت اور حمایت کا وعدہ کیا تھا، پختہ وعدہ، اس وعدے پر پوری زندگی کاربند رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دی، علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی پہچان یہ ہے کہ انصار سے محبت کی جائے، اور جو انصار مدینہ سے محبت نہیں کرتا سمجھو کہ وہ منافق ہے۔ اتنی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں بھی اگر آپ کو اوس اور خزرج کے مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے محبت نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منافق ہیں۔ بیعت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ اب آپ حضرات اپنی اپنی سہولت کے مطابق مدینہ جائیں۔ میں ذرا اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جب گھاٹی میں بیعت مکمل ہو گئی اور اب لوگ وہاں سے بکھرنا ہی چاہتے تھے، اپنے اپنے خیموں میں جا کر سونا ہی چاہتے تھے، کہ شیطان کو یہ خبر لگ گئی اور اس نے گھاٹی کے سرے پر چڑھ کر کے بہت زور سے آواز دی، جو شاید مکے والوں نے اتنی اونچی آواز کبھی نہ سنی تھی، کہ اے قریشیو، محمد کچھ بددینوں کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں، اور تمہارے خلاف جنگ کے لیے متحد ہو رہے ہیں۔ جب تک کوئی پیچھا کھڑے یہ حضرات سو گئے تھے، صبح ہو کر اکابر مجرمین کا ایک بڑا وفد ان خیموں کا چکر لگا رہا تھا، مشرکین سے ملاقات کر رہا تھا کہ سنا ہے کہ آپ حضرات محمد کو ہمارے یہاں مکے سے لے جانے آئے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ لوگ اوس اور خزرج کے قبیلے والے ہیں، عرب کے کسی قوم سے جنگ ہم کو
اتنی مکرون اور ناپسند نہیں ہے جتنی کہ آپ سے، یعنی ہم آپ سے جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ پھر آپ کس طریقہ سے دوستی کی پیٹھ میں خنجر چبھونے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین کو تو پتہ تھا نہیں۔ عبداللہ بن ابی بن منافق کے پاس، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے پاس گئے جو قبیلے کا سردار تھا، اس نے بھی کہا بھائی بالکل غلط بات ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے قبیلے کے لوگ کوئی بھی بیعت نہیں کرتے، کسی سے وعدہ نہیں کرتے، اگر ہم مدینہ میں بھی ہوتے تو ہم کو اطلاع کر کے ہم سے منظوری لیتے پھر بیعت کرتے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب مسلمان ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چپ سادھے رہو، یہاں تک کہ وہ چلے گئے اور بات دب گئی۔ جب قافلہ وہاں سے حج کر کے نکل گیا، اکثر لوگ پہنچ گئے اپنے گھر، تو کھلبلی تو مچی تھی ہی، ان لوگوں نے پیچھا کیا، بات کو معلوم ہوا کہ ہاں بیعت تو ہو گئی تھی، یہ ہمارے الگ بات ہے کہ مشرکین کو خبر نہیں تھی، پیچھا کیا۔ سعد بن عبادہ پکڑے گئے، ان کو پکڑ کے باندھ کے لائے، پھر جبیر بن مطعم اور حارث وغیرہ نے اس میں پڑھ کر کے ان کو چھوڑایا۔ اس طریقے سے یہ معاملہ تھا۔ اس شیطان مردود نے یہاں غداری کی، جس طریقے سے جنگ احد میں بھی اس نے غداری کی، وہ کئی موقعوں پر مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا مددگار رہا، لیکن اللہ نے اس کو منہ کی کھلائی۔ آپ نے کہا مردود شیطان، میں تیرے لیے عنقریب فارغ ہوتا ہوں، تم سے ابھی جلد ہی نپٹوں گا میں۔ آپ نے صحابہ کرام کو بہرحال اجازت دے دی کہ جائیں۔ لوگ نکلے، تکلیفوں کو سہ کر، اندھیروں میں بال بچوں کو قربان کر کے، جو کچھ لے جا سکتے تھے لے گئے، نہیں لے گئے تو اپنی جان لے کے گئے۔ اسی میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابو سلمہ ہجرت کرنے والے پہلے آدمی تھے، بیوی بچوں کے ساتھ جا رہے تھے، قبیلے والے نے کہا کہ تم تو جا رہے ہو مگر ہماری بیٹی کہاں لیے جا رہے ہو، تم خود جاؤ، ہماری بیٹی چھوڑ کے جانا، بیوی چھوڑ کے جانی ہو۔ زبردستی بیوی چھین لیا، بچہ چھین لیا، چلے گئے اکیلے۔ پھر 1 سال کے بعد ان کی بیوی اتنا روئی دھوئی، پھر ان کو پہنچایا گیا۔ حضرت خباب بن عرت جب چلنے لگے، کہا تم آئے تھے تو مفلس اور قلاش تھے اس شہر کے اندر، اب مال بہت کما کے جا رہے ہو، کہا اگر کل مال دے کر کے چلے جائیں، جتنا کچھ مکے میں کمایا ہے اگر پوری تجوری دے دیں، خالی جان سے جانے دو گے؟ کہاں جانے دیں گے؟ کہا چلو سستا ہے سودا، لے لو پیسے، خالی چلے گئے۔ اس طرح جانے والے گئے، اور تقریباً 2-2.5 مہینے کے اندر میں بیشتر مسلمانان پہنچ گئے، بچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بارہا چاہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ میں ہجرت کر جاؤں۔ آپ کہتے تھے علی رسلک، ذرا بھی ٹھہریے، چاہتے تھے کہ سفر میں رفاقت رہے۔ اب حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں پالنا شروع کی، کھلانا شروع کیا، ببول کے کانٹے اور ببول کے پتے اور بیڑ کے پتے کھلانے شروع کیے تاکہ سفر میں توانا تندرست اونٹنی رہے، تیز نکلنے والی ہو۔ سفر کی تیاری در پردہ شروع ہو رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے ہوئے کہ رکے رہیے۔ اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی تھی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس شہر سے نکالیے، یعنی ہجرت کرائیے، اور پھر خیر کے ساتھ، فاتحانہ مسکراہٹوں کے ساتھ اسی مکہ شہر میں داخل کیجیے اور غلبہ اور نصرت نصیب فرمائیے۔ تو یہ آیت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ اس آیت کے ذریعے جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اجازت دے دی تھی ہجرت کی، لیکن وقت مقرر ابھی نہیں ہوا تھا، وقت کا انتظار تھا۔ اب مکے والوں نے جب دیکھا کہ سب مسلمان شدہ نکل گئے، چپکے نکل گئے، اور مدینے کی شکل میں ان مسلمانوں کو ایک امر کی سرزمین مل گئی، اور پھر یہ ہے کہ صاحب ہمارا تجارتی قافلہ جو شام جاتا ہے، بحر عرب کے ساحل سے گزرتا ہے، تو مدینہ والے ہمارے لیے بہت بڑا درد سر بن سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلے گئے مدینہ تو وہاں ان کی بڑی فوجی طاقت بن جائے گی، تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ لہٰذا اب تک کی سب سے اہم فیصلہ کن میٹنگ، ہائی پروفائل میٹنگ
قریشیوں نے دارالندوہ میں جو قصی ابن کلاب کا مکان تھا، جس کے اندر بہت خاص میٹنگیں ہوا کرتی تھی، جس میں کوئی دوسرا نامزد افراد اور ممبران کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا، وہاں لوگ جمع ہوئے کہ کیا کچھ کیا جائے، کیسے اس سیلاب کو روکا جائے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے کیسے دیوار کھڑی کر دی جائے، یہ سوچنے کے لیے بیٹھے۔ وہیں ابلیس مردود پھر دیکھو کس طریقہ سے حضرت آدم اور آدم کی ذریت اور مومنین کا یہ دشمن ہے، شیخ نجدی کی شکل میں وہاں وارد ہوا۔ نجد کے لوگ بڑے عقل مند صاحب الرائے مانے جاتے تھے، ریاض وغیرہ کی طرف کے لوگ۔ اسی ابا جبہ میں وہ بزرگ کی شکل میں آیا، لوگوں نے کہا آپ کون؟ کہا میں جا رہا تھا، سنا کہ بڑی خاص میٹنگ آپ لوگوں کی ہونے والی ہے، تو میں بھی شریک ہو گیا کہ سنوں کیا کہتے ہیں۔ میں نجد کا رہنے والا ہوں، مکہ اور اس کے اطراف اور مدینہ وغیرہ یمبو وغیرہ کے ساحلی علاقے کا جو تہامہ کا علاقہ کہلاتا ہے، اس طرف کا اگر کہتا تو یہ مکے والے سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کو محمد سے تھوڑی سی دلچسپی ہے، ہمدردی ہے، سافٹ کارنر ہے ان کے اندر۔ لیکن نجدی لوگ دور کے ہیں، ان کے اندر محمد کے تئیں کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے اس مردود نے یہ کہا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، اور اگر مناسب ہوا تو کوئی مشورہ بھی آپ کو دوں گا، بوڑھا آدمی ہوں، تجربہ کار ہوں، مشورہ دوں گا۔ بیٹھک ہوئی، موضوع آیا ٹیبل پر سامنے، سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ ابو البختری بن ہشام نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو قید کر دیا جائے، موٹی موٹی زنجیریں پہنا کر گھر کے اندر بند کر دیا جائے۔ اس بڈھے نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا، تم بند کر دو گے، اس کے قید خانے سے باہر آواز جائے گی، اس کے ساتھیوں کو پتہ چلے گا کہ کس مکان میں تم نے قید کیا ہے، متحد ہو کر کے قید خانے پر حملہ کریں گے، چھوڑا کر لے جائیں گے، تم کو مار بھی ڈالیں گے۔ جب لیڈر قید ہوتا ہے تو اس کے فالوور اور اس کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں، ایسی غلطی مت کرنا۔ واہ، دیکھیے کتنی دور کی بات کہتا ہے، شیطان مردود ہے نا، کھوپڑی تو بھائی ہی ہے، جتنی فسادی کھوپڑی ہوتی ہے سب شیطانی کھوپڑی ہوتی ہے۔ کہا لیڈر کو قید کر دو گے تو ان کے فالوور قید خانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کو چھوڑا لے جائیں گے۔ یہ رائے بہتر نہیں ہے۔ ابو الاسود نے کہا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کو اس شہر سے نکال دیتے ہیں۔ کہا یہ تو اور بری بات تم نے کہی، وہ تو جس قبیلے میں جائے گا، جہاں بیٹھے گا وہیں ایک دنیا آباد کر لے گا اپنی۔ کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، کتنے میٹھے بول بولتا ہے، اس کے کلام میں کیسی تاثیر ہے، جو ایک مرتبہ سنتا ہے نقد دل ہار بیٹھتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے اس کا۔ نکال دو گے تو اور گھوم گھوم کر دعوت کا کام کرے گا، تمہارے خلاف تو بڑی طاقت جمع کر لے گا۔ کہا ہاں واقعی اعتراض تو آپ کا ٹھیک ہے۔ تو آخر میں ابو جہل فرعون نے یہ کہا کہ میری رائے ہے جو اب تک یہ نہیں آئی، وہ یہ کہ جتنے لوگ ہم لوگ مختلف قبیلے کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان، خوب بانکا نوجوان، خوبرو نوجوان، طاقتور نوجوان اٹھے، اس کے ہاتھ میں تلوار دی جائے، محمد کے گھر کو گھیر لیں، اس کے دروازے پر پہرا لگاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ نکلیں یکبارگی سب لوگ ٹوٹ پڑیں اور اس کا سر قلم کرتے۔ آج کی رات یہ پلاننگ ہو جانی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی ان کے حساب سے نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی، جڑ کاٹ دو۔ کہا شیخ نجدی نے کہ ہاں یہ رائے صحیح ہے۔ 11 مجرمین چن لیے گئے، نمبر 1 پر ابو جہل خود ہی تھا، امیہ ابن خلف، امیہ ابن خلف اور ابی، اور اسی طریقے سے عتبہ وغیرہ جو تھے بدماش سب۔ یہ تو میٹنگ ہو رہی ہے فرسٹ ہاف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب کفار مکر اور فریب کر رہے تھے
کہ آپ کو قید خانے میں بند کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو شہر سے نکال دیں. وہ مکر کر رہے ہیں اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہے، اور اللہ بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. جبریل آ گئے، کہا آج بستر پہ آپ کو سونا نہیں ہے اپنے گھر میں، اور آج ہی نکل جانا ہے. اب یہ جو خبر لگی تو ٹھیک چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، اب یہاں سے ام المومنین عائشہ کی روایت جو صحیح بخاری میں ہے، چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے تاکہ کوئی دیکھے نہیں کہ جھکتا ہوا چادر اوڑھے ہوئے کون آدمی جا رہا ہے، بے وقت معمول کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، جن کو آپ نے روک رکھا تھا کہ رکے رہو، اذن کا انتظار ہے، وقت اور ٹائم فکس ہو چکا ہے، یہ خبر کرنے کے لیے پہنچے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا جو آپ کی نسبت میں آ چکی تھی، سن 11 شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ چکی تھی، پتہ نہ تھا ان کو، 6 سال کی تھی تو نکاح میں آئی تھی. انہوں نے کہا رسول اللہ آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر بھی ہڑبڑائے کہ اس وقت، صبح شام تو آتے ہی ہیں لیکن یہ اس وقت 12-1 بجے کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، ضرور کوئی نہ کوئی خطرہ ہے، کوئی بات. آئے پہنچے فوراً گھر میں، کہا کہ جو لوگ یہاں ہیں ان کو سائڈ کیجیے، ہٹائیے. کہا کوئی نہیں، ایک تو آپ کی اہل ہے اور ایک میری بیٹی اسما ہے، سب آپ ہی کے کنبے کے لوگ ہیں، یہ سب رازدار ہیں، ان سے سیکریسی کیا کرنی. کہیے کیا فرمان ہے، کیا حکم ہوتا ہے. کہا مجھے اجازت مل گئی ہے، تیار رہنا، رات کے کسی بھی وقت میں آؤں گا اور اس وقت ہم کو نکل جانا ہے. پلاننگ سیٹ. شام آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، کہا یہاں تم سو جاؤ، اور میری چادر جو ہری چادر میں اوڑھ کے سوتا ہوں وہ چادر اوڑھ دو. بڑا زبردست کارنامہ ہے حضرت علی کا یہ بھی. 11 تلواریں ایک ساتھ ٹوٹنے والی ہیں اس کھاٹ پر سونے والے انسان کے لیے، اور چادر بھی اوڑھتی ہے وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تم یہاں سو گے. اور یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں جو میرے پاس رکھتے ہیں، یہ رکھ لو. جن کی جو موٹری پوٹلی ہے، نام لکھا ہوا ہے، کل صبح ان کے حوالے کر دینا. مجھے ایسا ایسا آرڈر ہوا ہے، میں جا رہا ہوں. یہ راز رہے، یہ راز حضرت علی کو معلوم ہے اور آل ابو بکر کو معلوم ہے. بس سلا دیا، نکل گئے. اب مشرکین گھر کو گھیرا میں لیے ہوئے، اب نکلنا ہے، اور 11 تلوار لیے ننگی کھڑے ہیں. اللہ رب العالمین جس کو رکھے اس کو کون چکے. اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھی. نکل گئے پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سامنے دیوار کھڑی کر دی اللہ نے، پیچھے دیوار کھڑی کر دی، نظر بند ہو گئی، نظر اللہ نے پکڑ لی. صفوں کو چیرتے ہوئے نکل گئے، کنکری آلود مٹی سروں پر جھونکتے ہوئے نکل گئے. پہنچ گئے ابو بکر صدیق کے یہاں، ان کے گھر کے پچھواڑے سے نکلے. ایک آدمی جو وہاں تھا نہیں موجود، غیر متعلق آدمی جو باہر کا تھا، میں سمجھتا ہوں ابلیس رہا ہوگا اور کوئی نہیں رہا ہوگا. وہ مردود پھر آیا، کہا کس کے انتظار میں ہو؟ کہا محمد نکلنے والے ہیں. کہا وہ تو نکل گئے. کہا کیا ثبوت ہے؟ کہا سر پہ دیکھو اپنے مٹی جھوکی ہوئی ہے. سب نے ڈالا، دیکھا سب کے سر پڑے. ایک مٹھی مٹی 11 آدمی کے سر میں گھس گئی. ارے ایک مٹھی مٹی تو 1000 لشکر کے آنکھوں میں جھونک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں. اللہ کہتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، ورنہ ایک مٹھی مٹی کہاں تک آپ اچھال سکتے تھے؟ وہ تو اللہ نے اچھالا تھا کہ سب کی آنکھ میں پڑی اور سب چودھیا گئے. اللہ کی تدبیر ہے. نکل گئے. جب آئے دیکھنے کے لیے جھانکا کواڑ پہ تو کہا ارے
بیڈ پر تو آدمی سویا ہوا ہے، چادر اوڑھے ہوا ہے، نہیں وہ وہی ہے، انتظار میں بیٹھے رہے۔ اچھا اٹھتا ہے تو جائے گا کہاں؟ جب صبح ہوئی تو چادر سے اٹھنے والے شخص حضرت علی تھے، دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے۔ اور جب تک صبح ہوئی، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 میل نکل گئے اور جا کر غار ثور میں چھپ بھی گئے، معاملہ ختم۔ مارا پیٹا، ان کو دھمکی آیا، کہاں گئے تمہارے ساتھی؟ کہا مجھے نہیں معلوم، بڑی کوشش کی، ہلایا، پتہ نہیں چلا۔ کہا مگر تم لوگ گھبراؤ گے نہیں، وہ جہاں بھی کہیں گئے مجھے تو نہیں پتا، لیکن تمہاری امانتیں چھوڑ گئے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا مال و اسباب لے کر گئے۔ اللہ اکبر، وہ اپنی امانتیں لے لو۔ 3 دن ٹھہرے اور یہ بھی بعد میں پیادہ حضرت علی ہجرت کرنے کے لیے مدینہ پہنچے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلان کے مطابق جا چکے تھے، غار ثور میں چھپ گئے تھے۔ جاتے جاتے نہیں چل سکائے آپ، پاؤں زخمی ہو گیا، خون گرنے لگا، پتھر پہ خون کے دھبے پڑ جاتے تو پکڑے جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کاندھے پر اٹھا لیا، اور نہایت پرپیچ پہاڑ ہے غار ثور، ایک دم چوٹی پر ٹاپ کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہنچایا۔ بڑا پرپیچ راستہ ہے، بڑے بڑے پتھروں کو لانگتے ہوئے وہاں پہنچے۔ کہا کہ غار میں پہلے مجھے جانے دیجئے، نہ جانے کچھ ہو غار کے اندر تکلیف دہ چیز، ذرا میں اس کو دیکھتا ہوں۔ صبح ہو چکی تھی، روشنی غار میں داخل ہو گئی تھی، صفائی ستھرائی کی، کپڑے پھاڑ کر کے جو سوراخ تھے منہ بند کیا، 1-2 سوراخ بچا تھا اس میں اپنا پاؤں ٹھوس دیا، انگوٹھا ڈال دیا، اور آپ کو کہا آپ تشریف لائیے۔ آپ گود میں سر رکھ کر ابو بکر صدیق کے سو گئے۔ اب ادھر تو شکار نکل چکا تھا مکے والوں کا، پاگل ہو گئے، ساری پلاننگ فیل ہو گئی تھی، چھان مارا مکے کا چپا چپا، بالائی حصے کو دیکھا، نشیبی حصے کو دیکھا، دور تک مدینے کے راستے میں گھوڑے دوڑا دیے، سمجھ رہے تھے کہ جائیں گے کہ مدینہ جائیں گے، لیکن خوب اچھی حکمت سے آپ نے کی کہ شمال کی طرف، مکے سے شمال کی طرف پڑتا ہے مدینہ، شمال نہ جا کر کے جنوب میں الٹا 5 میل جا کر کے غار میں چھپے تھے، جدھر آدمی کا خیال نہ ہو، یمن کے راستے میں چلے گئے۔ پھر بھی بھاگتے دوڑتے قیافہ شناس جو نشان، قدموں کے نشان سے پتہ لگاتے کہ اس راستے سے کون گزرا ہے اور کہاں تک گیا ہوگا، ان کو بھی دوڑایا۔ اللہ کی شان، غار کے منہ تک جا کر کے پاؤں کے نشان بھی مٹ چکے تھے، یہ لوگ واپس آئے، لیکن کچھ لوگ غار کے اوپر بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، اور پہاڑ کی بلندی کے اوپر چڑھ کر کے دور نظر دوڑا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نیچے سے دیکھا تو اوپر پاؤں نظر آئے لوگوں کے۔ کہا یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ بہت بے چین ہیں، بہت گھبرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھارس بتا رہے ہیں، بے چین آدمی کو ڈھارس بتاؤ۔ کہا لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، کیوں غمزدہ ہوتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے حکم سے نکلے ہیں۔ کیا اسی لیے کہ اللہ دشمنوں کے حوالے کر دے گا؟ اگر وہ ایسا ہی کرتا تو وہیں حوالے کر دیتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بے چینی بھی کوئی اپنی جان کی خاطر نہ تھی، آپ کی جان کی خاطر تھی۔ ابو بکر کی ایک جان تھی، لیکن آپ کی تو امت کی جان ہے، اگر آپ چلے گئے تو امت ہی ختم ہو جاتی، یہ بے چینی تھی۔ مگر آپ ایک دم مطمئن تھے۔ ابو بکر کے پاس چاہے جتنا قوی ایمان ہو، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان جیسا اور اس قدر کامل ثقہ اور کامل توکل اللہ پر تو ابو بکر کے اندر نہیں ہو سکتا تھا نا۔ کہا کہ آپ کیا گمان کرتے، کیا خوبصورت جملہ ہے، ما ظنک باثنین یا ابا بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے متعلق کیا گمان ہے آپ کا جس کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم دو ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، یعنی اس کی نصرت، حمایت، تائید ہم دونوں کے ساتھ۔ یہاں غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ میں اور تم، کہا دو مسلمان، دو مومن کہ اس کا تیسرا اللہ ہے۔ ہر مومن جو واقعی مومن ہے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ اس کے ساتھ اپنی نصرت اور حمایت کے ساتھ ہے۔ یہ ایک اصول ہو گیا کہ ہر دو کے ساتھ تیسرا اللہ، ہر ایک کے ساتھ دوسرا اللہ، یعنی مومن ہے
تو اللہ رب العالمین کی نصرت اور حمایت آپ کو حاصل رہے گی ہر حال میں. اطمینان رکھیے. نہیں دیکھا پاؤں، کون قدرت تھی جس نے بچا لیا؟ وہ کس کی نصرت تھی؟ اللہ پاک کی نصرت تھی. چند گز کے فاصلے پر شکار ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے، اور میلوں دوڑ گئے. یہ اللہ کی حفاظت تھی. تھک ہار کر کے رہ گئے. 3 دن کے بعد آپ کو وہاں سے نکلنا تھا. اونٹ حوالے کر دیا گیا تھا ایک راہبر کے، جو پرپیچ راہوں کو جانتا تھا، ساحلی راستوں کو جانتا تھا، جو راستے کاٹ کر کے آدمی کو نکال لے جانے میں ماہر تھا. عبداللہ بن عریقط لیثی تھا تو کافر، لیکن قابل اعتماد آدمی تھا. چند درہم کے عوض اس سے معاہدہ طے ہو چکا تھا کہ یہ 2 سواریاں لو اور ان کو کھلاؤ پلاؤ، اور تیسرے دن فلاں وقت میں یہ دونوں سواریاں غار ثور کے منہ پہ آ جانی چاہیے. دیکھیے، میں یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں کتابوں میں کہ عرب کے اندر بہت سی خرابیاں تھیں. شرک ہے، بدکاری ہے، زناکاری ہے، شراب نوشی ہے، لیکن قبائلی حمیت بہت تھی اور وعدے کے بڑے پکے ہوتے تھے. جس کو وعد دے دیا تو دے دیا. اب یہ ایک مشرک آدمی کا کردار آپ دیکھیے، ایک عربی مشرک کا کردار دیکھیے. چند درہم کے عوض مزدوری طے ہوئی ہے، چند درہم کے عوض قافلے کو مدینہ تک پہنچانا ہے، اور یہاں ہر ایک سر کے اوپر 100 اونٹوں کے انعامات ہیں. اور اس عبداللہ عریقط کو معلوم ہے کہ یہ دونوں مشرکین کے یہ دونوں شکار کہاں چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس نے چونکہ زبان دے دی تھی، بدعہدی نہیں کی. اس نے چاہتا تو بدعہدی کر کے 200 اونٹ لے سکتا تھا، زندہ یا مردہ کوئی بھی ان کو پکڑ لے، ہر ایک سر پر 100 اونٹ کا انعام. لیکن دیکھیے ایک مشرک کا کردار عہد و میثاق کے تعلق سے. یہ بندہ ٹھیک اپنے وقت پہ پہنچ گیا. اس درمیان میں آل ابو بکر کی قربانی دیکھی. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر بڑے ذہین فتین سڑی الفہم نوجوان، دن بھر مکے میں رہتے، مکے کی خبریں کلیکٹ کرتے، ان خبروں کو لے جا کر کے رات میں جب سارا سناٹا ہو جاتا تو جا کر کے وہاں پہنچ جاتے، انہی کے ساتھ سوتے، خدمت کرتے، اور پھر صبح فجر ہونے سے پہلے پہلے مکے میں آ جاتے اور سب مکے والوں کے ساتھ صبح کرتے، تاکہ مکے والے یہ سمجھے کہ اس بندے نے رات شہر میں گزاری. اور عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ بکریوں کو لے جایا کرتے. عبداللہ کے پیچھے بکریوں کو لے جاتے. ذرا غور کیجئے گا، عبداللہ اوپر چڑھ گئے، اس کے پیچھے بکریوں کو ہکا لے جاتے، تاکہ بکری کے کھر سے عبداللہ کے قدموں کا نشان مٹ جائے. عرب اتنے ہوشیار تھے، اتنے قیافہ شناس تھے کہ چکنے پتھر پر بھی اگر کوئی پاؤں رکھ کے چلا جاتا تو سمجھ جاتے کہ یہ پاؤں کا نشان کس کا ہے. اس قدر قیافہ شناسی تھی. تو بکریوں کو ہکا لے جاتے تھے کہ بکریوں کے کھر سے قدموں کے نشان ختم ہو جائے. اللہ اکبر. وہاں پہنچتے، بکریاں دہتے، گرم پتھر، مکے کا گرم پتھر، 11-12 بجے رات کو بھی اتنا گرم ہوتا کہ تازہ دودھ اس میں ابل جاتا. دودھ کو ابالا جاتا، 2-4 پتھر جھاڑ دیا، پوچھ لیا، برتن میں، دودھ کے برتن میں ڈال دیا، ابل گیا، دودھ کھول گیا، پلا دیا، سلا دیا. عبداللہ کو کہا آپ پہلے چلو، مکہ آپ پہلے چلو، ہم آپ کے پیچھے بکریاں ہکا کر لائیں گے تاکہ پھر آپ کے قدموں کا نشان مٹ جائے گا. یہ سلسلہ ہوتا رہا. وقت مقرر آیا، حضرت اسما توشہ لے کر گئیں، لیکن توشہ اونٹ کے پیٹی میں جو باندھنے کے لیے چاہیے تھی رسی، وہ بھول گئیں. اب کچھ نہ تھا تو کمر بند کھولا اور اس کپڑے کو 2 حصے میں پھاڑا، ایک سے کمر اپنا باندھا اور ایک حصے میں توشہ باندھ کے اونٹ میں لٹکا دیا. لقب پایا ذن نطاقین، 2 پٹے والی. کمر کا 2 پٹا،
ایک پٹے کو دو پٹا کیا، ایک باندھا، ایک میں توشہ باندھ کر کے اونٹ کے اندر لٹکا دیا. قافلہ چلا، ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے. رات کا جو باقی حصہ تھا اس میں چلے. نکلے تھے جمعرات کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان سے یا اپنے مکان سے نکلے تھے جمعرات کو 27 سفر کو. جمعہ، سنیچر اور اتوار کی 3 راتیں وہاں گزری. سوموار کے دن ہونے سے پہلے آپ رات کے اندر نکل گئے 3-4 بجے کی صبح میں، اور پھر چلتے چلے گئے. 12 بجے کے دھوپ میں حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا کہ اب سفر روکنا چاہیے. کہیں کوئی سایہ نہ تھا. بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھا کہ ایک بڑا سی چٹان ہے جس کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا جا سکتا ہے. روکا، اترے، زمین کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا، اور چمڑے کی جو چادر تھی پوستین اس کو بچھایا. کہا آپ آرام فرمائیے. دیکھا ایک چرواہا بکریوں کو لے کر آ رہا ہے. وہ بھی شاید اسی سائے کی تلاش میں آ رہا تھا، اسی چٹان کے نیچے آرام کرنے کے لیے. چلچلاتی ہوئی اڑب کی دھوپ، کیا جب وہ نوجوان آیا کہا چرواہے سے کہ تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کچھ دودھ ہو گئے؟ کہا بالکل دودھ دیں گے. کہا اچھا ذرا تھن کو جھاڑ لو اور یہ برتن میں دودھ تھوڑا دے دو. اس نے دودھ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے. انہوں نے اپنے برتن سے جس میں پانی تھا دودھ کو پانی میں ملایا تاکہ وہ نرم ہو جائے، پتلا ہو جائے پینے کے واسطے. بیچنے کے واسطے دودھ میں پانی ملانا حرام ہے، یاد رکھیے گا. خود پینے کے واسطے جائز ہے. ملا دیا، دودھ کو پتلا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دودھ پلایا، آسودہ ہو گئے. آپ نے کہا ابھی چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ کہا ہاں ہوا، چلا جائے. قافلہ چلا. چلتے چلتے قدید، ساحل سمندر قدید سے گزرے تو تاریخی حقیقت ہے کہ ایک عورت ہے ام معبد الخزاعیہ، اس کے خیمے سے گزرے. وہ بڑی مہمان نواز عورت تھی. اترے، کہا کہ بڑی بھی مضبوط عورت تھی، بیٹھی ہوئی تھی باہر خیمے کے باہر. کہا کچھ کھلا پلا سکتی ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں. اگر ہوتا تو ضرور اس قافلے کو کھلاتی. نہیں سمجھ رہی ہے کہ کون سا قافلہ ہے. بس مہمان نواز عورت تھی. کوئی بھی گزرتا تھا راستے کے کنارے اس کا خیمہ تھا، جو کچھ رہتا تھا قافلے کو پیش کر دیتی تھی. کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، بکریاں ہیں تو وہ بھی میرا شوہر چرانے کے لیے لے گیا ہے. آپ اترے، دیکھا کنارے میں ایک بکری ہے. کہا وہ جو ہے؟ کہا یہ تو اتنی لاغر اور دبلی ہے کہ بکریوں کے ساتھ جا بھی نہیں سکتی چرنے کے لیے، اس کے تھن میں کہاں سے دودھ ہوگا. کہا آپ اجازت دیتی ہیں میں دوہ کر دیکھوں؟ کہا بالکل. اس میں دودھ کہاں سے آئے گا کہ آپ دیں؟ کہا آپ اجازت دیتی ہیں؟ کہا بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن جھاڑا، اب تو بالکل دودھ سے تو بھر گیا. معجزہ دیکھو. اب دودھ دوہا، وہ عورت پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. دودھ دوہا. کہا پہلے اس عورت کو ام معبد الخزاعیہ کا پہلے تم پی کر کے خوب پیٹ بھر لو. اس کو پلا دیا. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا. وہ جو عبداللہ علیقت گائیڈ تھا مشرک، وہ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام تھے، خادم جو جل رہے تھے، اور حضرت ابو بکر کو پلا دیا. آخر میں آپ نے پی کر سیری حاصل کی. پھر دوہا، یہاں تک کہ اس کا برتن دودھ سے لبالب کر دیا. اب کہا اجازت تو چلتا ہوں آگے. چلے گئے. شوہر جو کسی وقت آیا تو دیکھا کہ کعب میں پورا دودھ لبالب. کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا کیا کہیں، آج تو عجیب و غریب حالت دیکھی. اس وقت سے تو عقل اور ہوش ٹھکانے نہیں ہے ہماری. کون آدمی آیا، ایسا بابرکت آدمی آیا اور سارا قصہ سنایا. کہا اس کا حلیہ کیا ہے؟ کہا ایسا ایسا حلیہ ہے. خوب صفت بتائی. پیشانی چوڑی ہے، چہرہ چمکدار ہے، پیٹ نہیں نکلی ہے، بھدا آدمی نہیں ہے، بہت لمبا نہیں، بہت ناٹا نہیں، چہرے میں بہت چمک ہے. ماشاءاللہ خوب خوبیاں بیان کیا جاتا ہے. کہا کہیں یہ وہ قریشی تو نہیں ہے، یا قریش کا وہ ساتھی تو نہیں ہے جس کی تلاش میں قریش کے لوگ پاگل ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہی آدمی ہے. ارے اگر میں اس سے مل سکتا تو میں بھی اس کے قافلے میں شریک ہو جاتا. دیکھو آگے چلے. اسی قدید کے ساحل سے جب گزر رہے تھے
تو ایک دیہاتی اجٹ قسم کا آدمی سراقہ بن مالک بن جوشم، وہ وہاں اپنے قبیلہ بدلج کا آدمی تھا، مگر بڑا پہلوان مضبوط ہٹا کٹا، وہ بیٹھ کے میٹنگ میں تھا۔ کسی ایک نے آ کے کہا کہ ساحل سے ایک قافلہ گزر رہا ہے، لگتا ہے کہ کہیں یہ محمد اور اس کے ساتھی ابو بکر تو نہیں ہے۔ اس نے بھی دیکھا تو کہا، سمجھ گیا کہ ہاں یہ وہی ہے، لیکن کہا نا وہ جو قافلہ دیکھ رہے ہیں نا بہت دور جو جا رہا ہے، وہ تو ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے سے گزرا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ کیونکہ سراقے کے دل میں لالچ گھس گئی کہ 200 اونٹ ہمیں ہی ملنے ہیں، اگر یہاں کہہ دوں گا کہ وہی ہے تو اور بھی لوگ دوڑیں گے اور سب اونٹ بٹ جائے گا۔ کچھ دیر وہاں رہا، چپکے سے بہانے سے نکلا، لونڈی کو کہا کہ ہمارا گھوڑا گھاٹی کے اس پار لے چلو۔ نیزہ لیا، نیزے کا جو نوکیلا حصہ ہوتا ہے اس کو زمین میں گاڑا، اوپر جو اس کا مٹھڑا ہوتا ہے پکڑنے والا، جس میں چاندی یا پیتل یا سونا کیا لگتا ہے تو چمکتا ہے، اس کو مٹھی میں دبایا تاکہ اس کی چمک بھی نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ گھاٹی کے اس طرف جا کر کے سراقہ گھوڑے پر بیٹھتا ہے، ایڑ لگایا، ایک دم رائڈر کی طریقے سے بھاگتا ہوا پیچھے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، چل رہے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ۔ سب سے اچھا مشغلہ ہے کہ آدمی کوئی بہت ضروری کام میں نہ ہو، اپنے واجبات و فرائض کی ادائیگی میں نہ ہو، تو سب سے اچھا مشغلہ ہے کہ ٹرین میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، بس میں ہو، کہیں بھی اپنی آفس میں ہو، قرآن مجید کا ایک نسخہ اپنے ساتھ رکھ کے اس کو کھولے اور پڑھنا شروع کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پلٹ کے دیکھا، کہا سراقہ مدلجی، عرب کا پٹھا پہلوان پیچھا کر رہا ہے، نیزہ لیے ہوا ہے، یا رسول اللہ ایسی صورت ہے، کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بس سراقہ قریب تھا کہ جھپٹے کہ اس کے گھوڑے کی ٹانگیں دھس گئی زمین میں اور گرا وہ منہ کے بل۔ کہا یہ کیا ہوا؟ اٹھایا گھوڑے کو، ڈانٹا تو خیر پاؤں نکل گیا۔ ترکش کی تیر سے انہوں نے اپنی قسمت کا حال معلوم کیا کہ ہم کو یہ کام کرنا چاہیے، آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا، خطرہ۔ قسمت کا حال یہ لوگ فال کی تیروں سے نکالتے تھے، تیر نکلی کہ مت کرو، نقصان ہے، خطرہ ہے، لیکن 100 اونٹ کی جو لالچ تھی، پھر گھوڑے کو ایڑ لگایا، گھوڑا 2 قدم آگے جا کے پھر دھسا، پھر منہ کے بل گرا۔ تیسری مرتبہ بھی جست لگایا، کامیاب نہیں ہوا، اور گھوڑے کی ٹاپ سے دھواں جیسا اٹھنے لگا تو پریشان ہو گیا۔ کہا ہم سمجھ گئے کہ ہم آپ کا پیچھا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ہم کو امان دیجئے، ہم کو معافی دیجئے اور ہماری ضیافت قبول کیجئے۔ راستے میں ہمارے اونٹ کے چرواہے ہیں، میری ایک تیر لے لیجئے، ان کو دکھائیے گا، وہ آپ کو اونٹ کا دودھ پلائیں گے۔ آپ نے کہا ہمیں تمہارے کسی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ تمہارے راستے میں جو بھی ہمارا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے اس سے ہمارا معاملہ پوشیدہ رکھو، کہو اس راستے میں دور تک میں ہو کر آیا ہوں، کوئی قافلہ نہیں جا رہا، اتنا کر سکتے ہو تو کرو۔ کہا تو آپ ہمارے لیے امان کی پٹی لکھ دیجئے۔ سمجھ رہا تھا کہ اس آدمی کا معاملہ غالب ہو کر رہے گا، اور ہم ہیں کافر، جب سب کو گھیرا جا رہا ہوگا اور سب کو جوتے لگ رہے ہوں گے تو آج کا جو امان کا پروانہ ہوگا ہمارے پاس، نجات کا، دکھاویں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو پروانہ امن کا دیا ہوا ہے۔ کہا چمڑے کے ٹکڑے پر کہا عامر بن فہیرہ کو کہ لکھ کے دے دو، لکھا، لیا، پھینک دیا۔ اس کو لے کے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھ کے رہا۔ جب مکہ فتح ہوا، حنین فتح ہوا، اور آپ مقام جعرانہ میں غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے، مقام جعرانہ میں غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے، سراقہ نمودار ہوا، یا رسول اللہ یہ پٹا آپ کا۔ کہاں آج نیکی کا دن ہے، وفاداری کا دن ہے، آؤ مال بھی دیں گے۔ کلمہ اس نے پڑھ لیا اس دن۔ یہ صورتحال ہوئی، آپ چلے جا رہے ہیں، آگے پہنچے تو ایک آدمی ہے، وہ راستے میں ملا، وہ بھی ایک قبیلے کا سردار ہے، 70 آدمیوں کے ساتھ آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ کی بات سنی وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ بھی ایک واقعہ راستے میں گزرا۔ جب قریب پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام شام سے آ رہے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر کو سفید سفید کرتا پہنا دیا۔ اس طریقہ سے تقریباً 8 دن کے بعد، 1 تاریخ کو چلے تھے ربیع الاول کی، 8 ربیع الاول کو آپ قبا پہنچے ہیں، اور یہاں خبر تھی مدینے میں کہ آپ چل چکے ہیں، تو مدینے والے بیتابی میں
پہاڑیوں پہ چڑھ کر کے آپ کا انتظار کرتے تھے دن چڑھے تک. جب دھوپ کی تمازت ان کو ستاتی تھی تب گھر لوٹ کے آتے تھے. ایک روز جب گھر واپس آ گئے مایوس ہو کر کے, تو ایک یہودی چڑھا پہاڑ پہ کسی ضرورت سے, یا گھر کی چھت پہ چڑھا, تو اس نے دیکھا کہ دو آدمی ایک دم سفید پوش آ رہے ہیں. اس نے چلایا کہ اے عربو, تمہارا وہ آدمی جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے. اب کیا تھا, سارے لوگ نکل گئے والہانہ انداز میں اور استقبال کر کے آپ کو قبیلہ بنو عمرو بن عوف جو قبا کے اندر آباد ہے وہاں اتارا. آپ وہاں اترے ایک صاحب کے مکان میں, اور وہیں 4 دن کا قیام ہے. بعض روایت میں 14 دن ہے, کچھ بعض روایت میں 20 سے بھی زیادہ دن ہے, لیکن زیادہ قرین قیاس ہے کہ 4 دن ٹھہرے, اور ٹھہرنے کے بعد پہلی مسجد کی بنیاد آپ نے ڈالی اپنے دست مبارک سے. وہ مسجد قباء ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. وہ مسجد پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے, اے نبی آپ اس میں قیام کیجئے. اس کے مقابلے میں جو منافقین نے سازش کر کے مسجد زرار بنائی تھی تاکہ مسلمانوں کے خلاف یہاں متحد رہیں گے اور جنگی سامان جمع کریں گے, اور آپ سے چاہ رہے تھے کہ نماز پڑھوا کر کے مسجد کو کلین چٹ دے دیجئے, افتتاح کر دیجئے. اللہ نے اس مسجد کی پول کھول دی کہ یہ تو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا, اس میں آپ نہ کھڑے ہوں, نماز نہ پڑھیں. اس مسجد میں پڑھیں جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے پہلے دن سے. پھر وہاں سے آپ چلے جمعہ کے دن, سوموار کو پہنچے تھے, سوموار کو چلے, سوموار کو پہنچے 8 دن میں. سوموار منگل بدھ جمعرات 4 دن رہے, جمعہ کو چلے. راستے میں قبیلہ سالم بن عوف کے درمیان جمعہ کی نماز آپ نے ادا کی. مدینہ میں خبر کر دیا تھا جہاں آج مسجد نبوی ہے, وہاں پہنچے. لوگ دو رویا آپ کا استقبال کر رہے ہیں تلوار لیے ہوئے, اتنی تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے کھڑی ہیں. نیام سے باہر ہے, ہر آدمی اونٹنی کی لگام پکڑ رہا ہے, یا رسول اللہ ہمارے یہاں قیام, ہمارے یہاں. آپ نے کہا اونٹنی کی لگام چھوڑ دیجئے, یہ اللہ کی طرف سے حکم کر دی گئی ہے, یہاں بیٹھے گی اللہ کے حکم سے بیٹھے گی. جہاں آج مسجد نبوی ہے وہاں یہ اونٹنی بیٹھی, پھر اٹھی, چند قدم آگے چلی, پھر پلٹ کر آ کر اسی جگہ پہ بیٹھ گئی. جب بیٹھی تو آپ نے کہا کہ ہمارا سب سے قریبی گھر کون ہے؟ ہمارا گھر, کیونکہ آپ کے دادا کی نالیال وہی ہے, نالیال والے قبیلے میں آپ آئے ہوئے ہیں. ابو ایوب انصاری نے جھٹ سے کجاوے کی لکڑی پکڑ لی تھی, کجاوا اٹھا لیا تھا, کہا یہ میرا گھر اور یہ میرا دروازہ, سب سے قریب میرا. کہا اچھا ٹھیک ہے تو میں آپ ہی کے یہاں ٹھہرا. اسد بن زرارہ نے اونٹنی کو کہا چلیے اگر ہم آپ کی مہمان نوازی نہ کر سکے تو اس اونٹنی ہی کی مہمان نوازی میں کروں جو آپ کو لے کر آئی ہے. اسد بن زرارہ اونٹنی لے گئے, کجاوا لے گئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے آرام کا انتظام کیا جائے, اور وہاں آپ نے قیام فرمایا. اس کے بعد کے جو مسائل اور جو مراحل ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر آگے ہوگا, لیکن تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے توقف کیجیے. حضرت ابوبکر صدیق اکبر کا کردار اس سفر ہجرت میں آپ نے ملاحظہ کیا. رب العالمین نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں کہا, 2 کا دوسرا, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, کوئی اور دوسرا ہے کیا؟ بولو بھائی. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کو کہہ رہے ہیں, ساتھی کو, مت گھبرائیے اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ صاحب کون؟ ابوبکر صدیق. پھر بھی اگر کوئی کہے کہ ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے اور جی بھر کر کے ابوبکر و عمر کو گالی دے, تو ایسے آدمی کو کیا مسلمان سمجھنا چاہیے؟ ہرگز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر شخص چکا گیا, جس نے بھی زندگی میں مجھ پر جو احسان کیا میں نے چکا دیا, سوائے ابوبکر کے کہ اس کے احسان کو تو اللہ ہی چکائے گا, میں نہیں چکا سکوں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا, ایسا دوست جو میری رگوں پے میں سمایا ہوا ہو, تو میں ابوبکر کو بناتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ نے بھی مجھ کو خلیل بنایا ہے, تو اب مجھے کسی کو خلیل بنانے کا آرڈر نہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے محبوب کون ہے آپ کو؟ تو آپ نے کہا ابوبکر.
اسی کے ساتھ حضرت علی کی بھی زبردست منقبت ہے. ہم الحمدللہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آل بیت کے ساتھ گستاخیاں کریں. آل بیت پر کی محبت کو ہم جزو ایمان سمجھتے ہیں. یہ خلیفہ راشد ہیں چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر لٹایا تھا, جان کو خطرے میں ڈال کر کے انہوں نے رات گزارنا اپنے لیے پسند کیا تھا, آنا کہانی نہیں کی تھی. یقیناً یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی منقبت ہے. اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کی نیک اولاد ایماندار اولاد سے راضی. تمام صحابہ سے اور آل بیت کے مومنین سے ایمان محبت کرنا ہم اہل سنت والجماعت کے ایمان کا لازمی جز ہے. دوسری بات یہ, عربوں کا بھی عجیب مزاج تھا مکے والوں کا. ایک طرف تو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے, دوسری طرف اپنی امانتیں دھروہریں اور قیمتی مال آپ کے پاس لا کر جمع بھی کر رہے ہیں, جنگ بھی لڑ رہے ہیں, جان کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں, امانت بھی آپ ہی کے پاس جمع بھی کر رہے ہیں, کیونکہ سمجھ رہے ہیں کہ مکے کی سرزمین میں اس سے زیادہ سچا اور امانت دار کوئی نہیں ہے. لیکن وہی امین اور صادق شخص جب یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام آتا ہے, شرک چھوڑو توحید پہ آ جاؤ, تو تم مکے والے ساحر کاذب جھوٹا کہتے ہو. لیکن اپنی امانتوں کے لیے کوئی آدمی تم کو نہیں ملتا تو محمد ابن عبداللہ ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقہ سے ہجرت کا سفر طے ہوا ہے بھائیوں, اور آپ وہاں پہنچے ہیں. ایک بات کہہ کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت میں غالباً سن 16 ہجری یا 17 یا 18 میں ایک معاملہ ان کے سامنے پیش کیا گیا. ایک آدمی کا معاملہ پیسے کے لین دین کا تھا کہ ادائیگی کب ہونی ہے, تو شعبان میں. امیر المومنین نے کہا کہ شعبان اس سال کا یا گزشتہ سال کا یا آئندہ سال کا, اس پہ تو کچھ تاریخ ہی نہیں ہے. اب ضرورت پڑی کہ تاریخ مرتب ہو, تاریخ متعین ہو, اسلام کی تاریخ. مشورے ہوئے, کسی نے کہا رومیوں کی تاریخ لے لی جائے, کسی نے کہا ایرانیوں کی تاریخ لی جائے, کسی نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تاریخ جوڑی جائے, کسی نے کہا آپ کی نبوت کی تاریخ لی جائے, اور کسی نے یہ کہا کہ نہیں آپ کی ہجرت سے اسلامی تاریخ شروع ہو, کیونکہ اسلام کی ترقی کا نیا باب کھلا ہے ہجرت سے. امیر المومنین کا بالکل ٹھیک. موت سے لوگے تو غم یاد دلائے گا, پیدائش سے لوگے تو پیدائش کی تاریخ متعین نہیں ہے جو آپ سن کے آ چکے. اس لیے یہی دن بہت مناسب ہے کہ جس دن آپ مکے مدینے میں پہنچے ہیں وہاں سے ہجرت کی تاریخ شروع ہو, چونکہ نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ہجرت کا آغاز ہو گیا تھا لیلۃ العقبہ, بیعت عقبہ ثانیہ سے, وہیں سے دعوت مل گئی تھی, اس لیے محرم سے ہجرت کا سال شروع ہوا. اور اللہ نے بھی جو مسجد تقوی کے تعلق سے بات ابھی آپ نے سنی, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, وہ مسجد جو پہلے دن تعمیر کی گئی تقوی پر. کون سا پہلا دن؟ اگر پوچھیں آپ سے کہ کون سا پہلا دن, ارے وہ پہلا دن جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ڈالی اور اللہ رب العالمین کی بندگی بے خوف و خطر ہو کر کی, وہ پہلا دن. اور ظاہر ہے کہ وہ پہلا دن مدینے کی حاضری کا دن ہے. ہجرت کی تاریخ یہاں سے لی جاتی ہے. علماء نے استنباط کیا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ اول یومین جو آیا فرسٹ ڈے, اس فرسٹ ڈے کو پکڑا کہ جو فرسٹ ڈے ہو سکتا ہے اسلامی تاریخ کا وہ ہجرت کا دن ہوگا. اور الحمدللہ عبداللہ بن عریقط جیسے کافر, اعتماد کا اگر کوئی کافر ہو تو اس سے معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑی منسٹری نہ دی جائے, بڑے اہم معاملات کا اس کو رازدار نہ بنایا جائے, لیکن اگر ڈاکٹر ہے, وکیل ہے, محاسب ہے, محرر ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, تو ایسے آدمیوں کے یہاں جا کر مسلمان اپنا معاملہ کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور الحمدللہ ہجرت تو آپ نے کر لی, مکہ فتح ہو گیا, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو ہم ہجرت سے محروم ہو گئے. تو آپ نے کہا کہ اب تو مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت ختم ہو گئی, لیکن جہاد کے لیے نکلنا گھر سے, نیکی نیتی کے لیے, علم وغیرہ کے لیے نکلنا, یہ ابھی باقی ہے, یہ ابھی باقی رہے گا. الحمدللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہو اگر اسلام پر آزادی سے عمل کر رہا ہے الحمدللہ ہجرت واجب
نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خطہ ارض میں مسلمان ہو جہاں اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے سخت مشکل ہو جائے اور اللہ کا نام آزادی کے ساتھ نہ لے سکتا ہو تو اس مسلمان کے اوپر قیامت تک جب ایسے حالات پیدا ہوتے جائیں گے ہجرت کرنا واجب ہوگا۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔